صفحہ کن قسط نمبر 33۔ میں بھی آپ سے کبھی دور نہیں جاؤں گی، علیزہ مغزم کے گال پر اپنی ہتھیلی رکھتے مسکرا کر بولی تو مغزم نے اس کا وہی ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا۔ کبھی نہیں نا، مغزم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے زور سے خود میں بھینچ لیا۔ جہان سے بالکنی میں کھڑا مسلسل سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا ہے، اس کے ذہن میں صرف افرا سے کی گئی گفتگو ہی گردش کر رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ افرا جیسے اس نے کبھی نظر بھر کر دیکھا نہیں تھا۔ وہ لڑکی بچپن سے اس کی محبت میں گرفتار تھی۔ جہان زیب کو لگ رہا تھا کہ وہ اس کی محبت کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کی محبت یک طرفہ تھی، مگر وہ اتنے سالوں کی تھی کہ اس کی کچھ مہینے کی محبت کے آگے کچھ نہیں تھی۔ جہان زیب کو اب اندازہ ہو رہا تھا کہ جس آگ میں وہ اتنے مہینوں سے جل رہا ہے، یہ آگ تو افرا کے صبر کے آگے کچھ نہیں ہے۔ جو آگ اس معصوم لڑکی کے دل میں جل رہی تھی، وہ دردناک ہوگی۔ آج بی جان کے حکم کے مطابق مغزم اور علیزہ، افرا اور جہان زیب کو شادی کی شاپنگ پر جانا تھا، جس کے لیے اب وہ اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ شاپنگ مال روانہ ہوئے تھے۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، نہ تو افرا نے کوئی بھی بات کی تھی اور نہ ہی جہان زیب نے۔ آخرکار اس خاموشی کو جہان زیب کی آواز نے توڑا۔ مجھے شاپنگ کرنے کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے، اس لیے جو بھی پسند آئے وہ لے لینا۔ جہان زیب سڑک پر نظریں جماتا ہوا بولا تو افرا نے گردن گھما کر جہان زیب کی طرف دیکھا۔ اچھا، تو آپ ساتھ کیا لینے آئے ہیں؟ افرا اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ بی جان کے کہنے پر آیا ہوں، اگر ان کا حکم نہ ہوتا تو کبھی نہ آتا۔ جہان زیب سنجیدگی سے بولتا۔ افرا کو بہت غصہ آیا، مطلب فضول کا ایٹیٹیوڈ دکھا رہا تھا وہ اسے۔ انہیں اتنے آپ فرما بردار افرا منہ میں بڑبڑائی، جو بھی بولنا ہے تھوڑا اونچا بولو، یہ بڑبڑا کیوں رہی ہو؟ جہان زیب اس کی بڑبڑاہٹ سنتا ہوا بولا۔ میرا منہ، میری مرضی، میں بڑبڑاؤں یا اونچا بولوں، آپ کو اس سے کیا؟ افرا جہان زیب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اب کسی طرح تو اسے اپنا غصہ اتارنا ہی تھا۔ جہان زیب نے حیرت سے افرا کی طرف دیکھا جو دوسری طرف منہ کیے بیٹھی تھی۔ کیوں، میں نے آپ سے کون سی بدتمیزی کی ہے؟ افرا ایک دم سے اپنا رخ جہان زیب کی جانب کرتے ہوئے بولی۔ دیکھو لڑکی، مجھ سے تمیز سے بات کیا کرو۔ جہان زیب اس کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے بولا۔ یہ جو ابھی تمہارا لہجہ تھا، یہ بدتمیزی ہی تھی۔ جہان زیب نے اسے یاد دلایا تو افرا کا منہ ہی کھل گیا۔ کیا مطلب یہ بدتمیزی تھی؟ اور جو آپ کرتے رہتے ہیں وہ کیا تھا؟ افرا جہان زیب کو گھورتے ہوئے بولی۔ میں تم سے زیادہ مخاطب نہیں ہوا، اور جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جہان زیب لاپرواہی سے بولا۔ اچھا، اور وہ جس دن میں آپ سے ٹکرائی تھی اور آپ نے مجھ پر اپنا غصہ اتارا تھا، وہ کیا تھا؟ اس دن جب آپ سے بات کرنے آئی تھی، آپ نے اس دن بھی مجھ پر اتنا غصہ کیا تھا کہ وہ کیا تھا؟ افرا اب باقاعدہ لڑنے والے موڈ میں آ چکی تھی۔ مجھے اس وقت غصہ تھا، جہان زیب نرم لہجے میں بولا، گویا اسے سب یاد آ گیا تھا۔ تو مجھے بھی غصہ ہے، اور اگر آئندہ آپ نے مجھے بدتمیز بولا تو اچھا نہیں ہوگا۔ افرا جہان زیب سے بولتی دوبارہ رخ موڑ گئی۔ کیا اچھا نہیں ہوگا اور کیا کر لوگی تم؟ جہان زیب کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، آپ ابھی جانتے نہیں ہیں مجھے، اس لیے مجھ سے پنگا مت لیں، افرا نے بغیر اس کی طرف دیکھے ہی جواب دیا۔ افرا کی بات سنتے جہان زیب نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اور اپنا رخ افرا کی جانب کیا۔ مگر میں تو اب لے چکا ہوں، اس لیے تم اب مجھے بتاؤ کہ تم کیا کرو گی؟ جہان زیب افرا کے بازو پکڑتے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے اس قدر نزدیک آنے پر افرا کی دھڑکنیں مشترکہ ہوئی تھیں۔ آپ ہٹیں، افرا اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ اب تو یہ ناممکن ہے، جہان زیب افرا کو اور نزدیک کرتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی سرخ ہو چکی تھی۔ بتاؤ اب مجھے۔ جہان زیب اس کی حالت سے محفوظ ہوتے ہوئے بولا۔ اسے اس کے چہرے پر چھائی لالی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے پلیز، مجھے کچھ نہیں بتانا، افرا اپنا بازو چھڑواتی ہوئی بولی۔ او مائی وائف، تم تو ابھی سے ڈر گئی، مجھ سے آگے کیا کرو گی؟ چلو کوئی بات نہیں، شادی تک روز میں تمہارے قریب آ کر تمہیں عادت ڈال دوں گا، پھر شادی والے دن تمہیں ڈر تو لگے گا مگر کم۔ جہان زیب سو معنی سے کہتا افرا کے ہوش اڑا گیا تھا۔ افرا آنکھیں پھیلائے جہان زیب کو دیکھ رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بے باک بات جہان زیب کیسے کر سکتا ہے۔ زیادہ سوچو مت، میں اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، فی الحال تمہیں یقین دلانے کے لیے میں عمل کر کے دکھاؤں گا۔ جہان زیب آنکھ دباتا ہوا بولا اور اس کا بازو چھوڑے سیدھا ہو کر بیٹھا، جبکہ افرا کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وہاں سے کہیں غائب بھی ہو جاتی۔ تم کیا سوچ رہی تھی کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، غافل رہوں گا تم سے؟ تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے مسز جہان زیب، میں اپنی بیوی اور اپنے حق سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا، اس لیے ساری اول فول باتیں شادی والے دن اپنے دماغ سے نکال کر آنا۔ جہان زیب افرا کی طرف دیکھتا ہوا بولا اور گاڑی سٹارٹ کی، جبکہ افرا کی بولتی بالکل بند ہو چکی تھی۔
थी। वो एक ही बार में इसके सारे सवालात के जवाब दे चुका था जो इसने पूछे भी नहीं थे। अलीज़ा और मुग़ज़म इस वक्त शॉपिंग मॉल में मौजूद थे, जबकि मुग़ज़म ही अलीज़ा के सारे ड्रेस पसंद कर रहा था, जबकि अलीज़ा को ये हुक्म मिला था कि वो मुग़ज़म की शॉपिंग करे, जिसकी वजह से अलीज़ा इफ़रा को साथ लिए मुग़ज़म की शॉपिंग करने में मसरूफ़ थे, जबकि दूसरी तरफ मुग़ज़म और जहांज़ेब अपनी अपनी बीवियों की शॉपिंग करने में मसरूफ़ थे। फरीद यार मैं तो बहुत थक गई हूँ, अलीज़ा इफ़रा की तरफ देखते हुए बोली, जबकि इन दोनों के हाथ शॉपिंग बैग से भरे हुए थे। जी भाभी मैं भी बहुत थक गई हूँ, चले आए हम वहाँ बैठते हैं और कुछ खा लेते हैं। इफ़रा अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोली तो अलीज़ा फ़ौरन हामी भरती इसके साथ चल दी। शॉपिंग बैग्स रख कर वो दोनों वहीं बैठ गई और इफ़रा ने खाने के लिए बर्गर ऑर्डर किए। अलीज़ा ने फ़ोन निकालकर मुग़ज़म को अपने रुकने का मैसेज किया और फ़ोन वापस रखते ही इफ़रा से बातों में मगन हो गई। यार मुग़ज़म ये देखिए कैसा है। जहांज़ेब इसे एक ग्रे कलर की खूबसूरत तरीन मैक्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला, बीवी तेरी है ना तो इसके लिए ड्रेस भी तू ही पसंद कर, मेरे पास तो कोई मशवरा नहीं है तुम्हें देने के लिए। मुग़ज़म ने इसे हरी झंडी दिखाई तो जहांज़ेब ने इसे एक घुरी से नवाजते खुद ही ड्रेस पसंद करके पैक करवा लिया और अब वो लोग इस तरफ जा रहे थे जहाँ इफ़रा और अलीज़ा मौजूद थी। भाभी आप चली जाएंगी तो मैं अकेली बहुत बोर हो जाऊंगी, कुछ दिन रुक जाइए ना। इफ़रा अलीज़ा की तरफ देखती हुई बोली, मिस तो मैं भी बहुत करूंगी तुम्हें फरी, मगर मुझे पापा कल लेने आ रहे हैं, इस वजह से इनके साथ जाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, एक हफ्ते बाद मैंने तुम्हारे पास ही आना है। देवरानी साहिबा अलीज़ा आखिर में हंसते हुए बोली, ओके जेठानी साहिबा। इफ़रा भी इसकी टोन में बोली तो वो दोनों एक साथ कैका लगाकर हंस दी। क्या बात है लेडीज़, अकेले अकेले में ऐसी कौन सी बात हो रही है जिनमें इतना हंसा जा रहा है। मुग़ज़म अलीज़ा के साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला, जबकि जहांज़ेब इफ़रा के साथ वाली कुर्सी पर बैठा था। वो भाई मैंने भाभी से बोल रही थी कि वो कुछ दिन रुक जाएं। इफ़रा मुग़ज़म की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी भाभी का भी कोई कसूर नहीं है, मेरी बहन ये हुक्म भी जान का है, नहीं तो मैं तुम्हारी भाभी को कभी नहीं भेजता। मुग़ज़म अलीज़ा की तरफ देखते शरारत से बोला तो अलीज़ा ने मुग़ज़म की तरफ आंखें छोटी करके देखा, जैसे कहना चाह रही हो कि मैं जाती ही नहीं, आप खुश हो जाइए। इसकी नज़रों में मौजूद बात को समझते मुग़ज़म ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। मैम आपका ऑर्डर। एक वेटर इनके टेबल पर बर्गर रखते हुए बोला, अपने शोर का भी ख्याल कर लेना था, आखिर हम भी आप लोगों के साथ ही हैं। जहांज़ेब ट्रे में मौजूद दो बर्गर्स की तरफ इशारा करते हुए बोला। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।